صحیح بخاری کے اندر آتا ہے 1863 اور صحیح مسلم 3039 کے اوپر کہ نبی الاسلام جب حج سے واپس آئے تو سنان انصاریہ عورت سے دریافت کیا کہ آپ حج پہ کیوں نہیں گئی تھیں؟ تو انہوں نے پھر بتایا کہ اس طرح میرے خاوند کے پاس 2 اونٹ تھے اور ایک کے اوپر وہ خود حج پہ چلے گئے اور دوسرا جو ہے ہماری ضروریات وغیرہ کے لیے پانی سیراب وغیرہ کرنے کے لیے کام آتا تھا، تو اس لیے میں نہیں جا سکی۔ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ بات بتائی جس کا مفہوم ہے کہ آپ آگے رمضان کے اندر جو ہے وہ عمرہ کر لینا، تو وہ سمجھ لیں آپ کو حج کے حوالے سے کچھ اس کا فائدہ ہو جائے گا۔ تو اس سے بھی ہمیں یہ چیز پتہ چلی کہ اگر رمضان کے اندر عمرہ کیا جائے تو اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، کہ جن کا حج رہ گیا تھا ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب دلائی کہ آپ جو رمضان آئے گا اس میں آپ حج کر لیجئے گا۔ زاد المعاد کے حصہ اول 570 نمبر پیج کے اوپر بھی امام سمجھ لیجئے انہوں نے یہ زاد المعاد کتاب کے اندر ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس معاملے کو بڑا کلیئر کیا ہے، اور اس میں انہوں نے ایک جو ہے وہ چیز کا ازالہ بھی کیا ہے مختلف بڑے لوگوں کے حوالے سے، کہ اگر کوئی یہ کہے کہ جو حج جو ہے اس کے برابر کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے یا اگر کوئی رمضان میں عمرہ کر لیتا ہے تو وہ ایسا نہیں ہے، صرف اور صرف جن کے حج رہ گئے تھے ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے موٹیویٹ کرنے کے لیے ایسا معاملہ کیا کہ آپ اس کی کمی یا اس کی بھروائی جو ہے وہ اس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ میرے ساتھ اگر آپ حج پہ نہیں جا سکے تو آگے رمضان کے لیے ان کو موٹیویٹ کیا کہ آپ عمرہ کر لیں۔ اور اسی طریقے سے ایک ضعیف روایت بھی باقاعدہ آتی ہے ابو داؤد کے اندر 1988 کے اوپر، جس میں یہ اسی بات کا ذکر آتا ہے کہ ایک عورت نے نبی علیہ السلام سے اسی طریقے سے، وہ بھی پیچھے رہ گئی تھی، حج پہ نہیں جا سکی تھی اور بڑی عمر کی تھی، تو اس نے پھر کچھ نبی علیہ السلام سے رعایت والا معاملہ پوچھا، تو پھر اس کو بھی اجازت دی گئی کہ آپ رمضان کے اندر عمرہ کر لیجئے گا، تو اس سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے کہ حج کے قریب آپ کو یا اس کے برابر آپ کو ثواب مل جائے۔ تو اس لیے جو لوگ بھی اس سے ہمیں یہ بھی چیز سمجھ میں آئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہاں پہ اتنا بڑا مجمع تھا حج کے موقع کے اوپر، لیکن پھر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں پہ اگر کوئی لوگ نہیں آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کا پتہ تھا یا پتہ چل گیا کہ یہ لوگ حج پہ نہیں گئے تھے، پھر ان سے نبی علیہ السلام نے انکوائر بھی کیا کہ آپ حج پہ اگر نہیں گئے تھے تو ان کا کس وجہ سے نہیں گئے تھے۔ تو آج ہم دیکھیں ہمارے پاس اگر پیسہ مال دولت ہو تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کم از کم ایک حج لازمی کریں، اور اس کے علاوہ جن لوگوں کے پاس حج کے وسائل نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، تو وہ کوشش کریں رمضان کے اندر عمرہ کرنے کی کوشش کریں، اس کا بھی بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حج بیت اللہ کی عمرہ کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں یہ فریضہ بار بار سر انجام دینے والا بنائے، اور نبی علیہ السلام کی سیرت سے ہم کچھ سمجھنے سیکھنے والے بنے۔